بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 35واں باب، باب حق الزوج علی المرأة، عورت پر خاوند کے حق کا بیان۔ اس باب سے آج ہماری انشاءاللہ آخری حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر کتاب کے حساب سے 288 نمبر 288، اور ہمارے درس سبق لیکچر کا نمبر 246 246 نمبر ہے۔ حدیث ہے عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنتن، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں جو فتنہ چھوڑا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، ہی اضر علی الرجال من النساء، عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چند الفاظ پر مشتمل حدیث خواتین کے لیے خصوصی طور پہ اور عام طور پہ مرد و حضرات دونوں کے لیے پیغام ہے، حکم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی وحی کے ذریعے ہمیں پیغامات پہنچاتے، ہمیں شریعت کے احکامات سمجھاتے، وہی زبان مبارک ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ وہ بے پردگی کے اعتبار سے ہو، وہ عورت کی، بیوی کی، شوہر کی نافرمانی کے اعتبار سے ہو، اس کے چال چلن کے اعتبار سے ہو، فحش گوئی کے اعتبار سے ہو، بے پردگی کے اعتبار سے ہو۔ ظاہر ہے ایک انجان مرد، ایک انجان عورت بازار میں ہے تو خاتون جو ہے، عورت جو ہے وہ بے پرد ہے، تو مرد اس کو لازمی طور پہ دیکھتا ہے اور عورت اس کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ وہ بن سور کے آتی ہے، خوشبو لگا کے آتی ہے، چست لباس پہن کر آتی ہے، اور بازار میں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ بازار میں گھوم رہی ہے، خام خواہ دکانیں ایک سے دو، تیسری چوتھی، تو وہ سیر سپاٹے کے طور پہ یا آؤٹنگ کے طور پہ، جو آج کل ہمارے معاشرے کی ناسور بیماری ہے کہ ایسے ہی گھومنے کے لیے بازار نکل گئے، باہر نکل گئے، کسی مال میں نکل گئے، تو یہ عورت دعوت دیتی ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں مرد جہاں قصوروار ہیں، کہ ظاہر ہے وہ بھی قصوروار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے، ان کے لیے جو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو بلا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ خواتین کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں، اور پھر برائی عام ہو جاتی ہے، اور پھر زنا عام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل ہمارے ہاں چھوٹی بچیوں کے ساتھ معاملات عام ہو گئے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کے جو پاک مطہر قانون ہیں، اس کے پیغامات ہیں، ان کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور پھر آج ہماری نہ بچیاں محفوظ ہیں، نہ بالغ بچیاں محفوظ ہیں، نہ بچے، یہاں تک کہ بڑے بھی جو عقل مند ہیں، کیونکہ یہ ان کا اپنے ہاتھوں سے یہ بنایا ہوا فتنہ ہے۔ تو اس لیے خواتین کے لیے اس میں خاص پیغام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ خواتین کا ہے۔ اللہ نے جو حسن و جمال دیا ہے، ایک مثال ہے، کیلا اگر ہم یا کوئی بھی فروٹ جس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، اس کو اگر ہم ڈھانپ دیں تو مکھی، مچھر، کوئی کیڑا نہیں آ کر بیٹھتا، جب ہم اس کو ننگا کر دیتے ہیں تو لازمی طور پہ اس کے اوپر حشرات آتے ہیں۔ یہی مثال عورت کی ہے کہ اس کا حسن و جمال وہ جن کے لیے ہے ان کے لیے اللہ نے بتلا دیا ہے، تو باقیوں سے اس نے چھپانا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنے حسن کو چھپانا ہے، تو یہ چھپا کر رکھے گی تو پاک رہے گی، صاف رہے گی، اچھی رہے گی، اور اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گی، پریشانیوں سے بچ کر رہے گی۔ اور اگر کھول کر رکھے گی، دعوت گناہ دے گی، وہ صرف آنکھوں سے ہی ہو، تو پھر یہ اپنے آپ پر فتنہ خود مسلط کرتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو چیز فتنہ اس سے مراد ہے وہ یہ کہ ایک بیوی ہے، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ گھر کے اندر ہے، وہ اپنے شوہر سے مختلف قسم کی ڈیمانڈیں کرتی ہے، اور وہ شوہر ڈیمانڈ اگر نہیں اس کی پوری کر سکتا یا مطالبات ہیں اس کے، وہ ٹی وی پر دیکھتی ہے یا میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا کسی اور کے پہنے ہوئے کوئی لباس، کوئی جوتا، کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر اس طرح نہیں کر سکتا، اس کی اتنی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ مجھے برانڈڈ چیزیں یا مہنگی ترین چیزیں لا کر دے، یا میں کسی
بڑے آدمی کے گھر کی یا کسی اور بڑی عورت کی نقل کرنے کی میں اہلیت نہیں رکھتی، لیکن وہ لڑتی ہے، دباؤ ڈالتی ہے، بار بار مانگتی ہے، تو پھر یہ مرد کیا کرتا ہے، ایک اور فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، وہ حرام کمانا شروع کرتا ہے، وہ رشوت خوری کرتا ہے، وہ عورت کا لباس، زیور، اس کے جو اس نے ڈیمانڈ کیے ان کو پورے کرنے کے شوق میں فضولیات میں پڑتا ہے، اور یہ عورت بھی فضولیات کے فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، عورت مرد کو تنگ کرتی ہے اور پھر وہ دوسری راہ پر نکلتا ہے۔ دیگر رسم و رواج ہیں اور کئی طرح کی چیزیں ہیں جن کی ابتدا ہی خواتین سے ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ مثال بھی بڑی مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، کوئی شک نہیں، کہہ سکتے ہیں یہ مثال جو مقولہ ہمارے ہاں معاشرے میں یا عرف میں ہمارے موجود ہے یہ کافی حد تک درست بھی ہے، لیکن اس رخ کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن مرد سے جو پوچھا جائے گا اس کو اگر عذاب ہوگا تو اس کے پیچھے بھی عورت کا ہی ہاتھ ہوگا، وہ اس کی بے پردگی ہو، اس کی بے راہ روی ہو، اس کے تعلقات کی وجہ سے ہو، اس کی بے فضول خرچی کی وجہ سے ہو، نافرمانی کی وجہ سے ہو، اس کے چال چلن کی وجہ سے ہو، اس کے لباس کی وجہ سے ہو، اس کی شریعت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہو، تو یہ ساری چیزیں یہ مرد پر بھی آنی ہے کہ وہ مرد تھا، حاکم تھا، اللہ نے اس کو ذمہ داری دی تھی، بڑا بنایا تھا، اس نے خوش اسلوبی سے اپنے گھر کو نہیں چلایا، اپنی خواتین کو کنٹرول نہیں کیا، اور پھر خواتین پر بھی ہوگا کہ اگر ممکن یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کئی چیزوں کو پتہ نہیں، وہ صبح ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پیچھے یہ عورت بھی نکل جاتی ہے، پھر وہ شام کو آتا ہے تو یہ اس کے آنے سے پہلے گھر آتی ہے، اس طرح کے بھی ہمارے ہاں کئی سارے کیسز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دین اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں، ہم شریعت مطہرہ سے اپنے آپ کو نکال چکے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے فتنے ہمارے اندر رائج ہیں۔ تو یہ تمام رسم و رواج، فضول خرچی، نافرمانی، رشوت خوری، حرام کمائی، ناجائز آمد و رفت کے ذرائع، آمدنی کے ذرائع، تعلقات، اپنے حسن جمال میں دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا، اپنے آپ پر زیادہ بوجھ ڈالنا، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنی شادیاں ہیں، اپنے نکاح ہیں، اپنے دیگر پروگرام ہیں، ان میں شریعت کو لاگو کرنا ہے، ان پروگرام کو، ہر چیز کو شریعت میں رہ کر ادا کرنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو فتنہ بن سکتی ہیں وہی ہمارے لیے رحمت اللہ کی بن جائیں گی۔ ہر چیز، انسان کا ہر سانس وبال بھی ہے اور ہر سانس اس کے لیے رحمت بھی ہے، شرط صرف یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے نجات ہے، اگر اس کی مخالفت میں گزارے گا تو اس کے لیے وبال ہی وبال ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہم سے محتاجیوں کو دور کر دے، ہمارے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہم دوسروں سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، دوسروں سے اپنے اندر لے لیتے ہیں، ان کو ہم سے دور کرے اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے، وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، آنے والا ہو، جو ہم مبتلا ہیں، جس میں آ چکا ہو، ان سب فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں شریعت اسلامیہ کی پاک ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے جن سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور دنیا کے بعد کل قیامت کے دن ہم اللہ تیرے سامنے سرخرو ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا کر دے، جنت میں ہمیں بھیج دے۔ آج الحمدللہ ہمارے اس کتاب سے، ریاض الصالحین سے 35 باب مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔